بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اللہ پاک کی حمد کی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اللہ پاک سے مغفرت مانگی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کسی کو پریشانی یا تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جسے دوسروں کی پریشانی سے خوشی ہوتی ہے اسے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ پاک اسے بھی اس مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، خبرنامہ۔ ایک پیکج دارالمدینہ کے سمر کیمپ کے اوپر، شامل کریں گے ایک اسپیشل رپورٹ، ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے ایک کمپٹیشن، ایکٹیویٹی ڈیسک، متن مذاکرے کی اپڈیٹ، عرس مبارک، چھوٹی آپا سکھائیں گی پیاری پیاری باتیں، چھوٹا کام بڑا فائدہ میں جانیں گے چھوٹے کام کا بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دارالمدینہ کے پیکج کی جانب۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، خبرنامہ۔ دارالمدینہ کے مختلف کیمپسز میں سمر کیمپ کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں کام آنے والی چیزوں کو نئے انداز اور نئے ماحول میں سیکھنا طلبہ کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ سمر کیمپ ان باتوں کو نہ صرف بہتر انداز میں پورا کرتا ہے بلکہ طلبہ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ دارالمدینہ سندھ ریجن کے کیمپسز میں 9 سے 13 جولائی 2024 کو سمر کیمپ ہوا۔ دارالمدینہ کے ماہرین نے اس سمر کیمپ کے لیے منفرد سرگرمیاں تیار کی۔ کیمپسز میں ہونے والے ان سمر کیمپس میں تربیت اور کردار سازی کے علاوہ روبوٹکس، اسٹیمپ، انگریزی بول چال، ذاتی تربیت، ریسائکلنگ اور پودے اگانے سمیت کئی تعلیمی، ذہنی، جسمانی، تفریحی، آرٹ اور ماحولیاتی آگاہی کی دلچسپ مہارتیں سکھائی گئیں۔ یہ سرگرمیاں طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، نئی صلاحیتیں دریافت کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس سمر کیمپ میں دارالمدینہ کے علاوہ دوسرے اسکولوں کے طلبہ نے بھی شرکت کی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں دارالمدینہ سمر کیمپ کی طرف، جہاں پہ صفی اللہ بھائی آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آ چکے ہیں دارالمدینہ ملیر کیمپس میں، جہاں سمر کیمپ چل رہا ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے سمر کیمپ میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ چلیے۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، خبرنامہ۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ۔ یہاں آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں آ کے مجھے بہت خوش ہوئی، میں نے بہت کچھ نیا سیکھا، یہاں آ کے میں دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ کی۔ ماشاء اللہ، انہیں یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، انہوں نے بہت کچھ نیا سیکھا ہے۔ تو آئیے ان سے اور ہم باتیں پوچھتے ہیں۔ دارالمدینہ کا یہ اقدام آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا، یہ ہمارے لیے نیا ایکسپیرینس تھا جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آئی ایم تھینکفل ٹو دارالمدینہ۔ آپ کو سب سے اچھی ایکٹیویٹی کون سی لگی؟ مجھے سب سے اچھی ایکٹیویٹی وہ لگی جب ہم نے ٹرانسفارمر بنایا، RC کار بنائی۔ سمر کیمپ میں آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اوور آل یہ بہت اچھا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ایک اسپیشل رپورٹ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج کی رپورٹ کس ٹاپک پر تیار کی گئی ہے۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، خبرنامہ۔ میں ہوں مصطفیٰ،
اور آج کی اسپیشل رپورٹ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. پیارے بچوں, آج کی اسپیشل رپورٹ میں ناظرین کو نالج کا خزانہ ملے گا, تو پھر کاغذ اور پینسل اٹھائیں اور دلچسپ معلومات لکھتے جائیں. بچوں, یہ ہے جراف, اسے اردو میں زرافہ کہتے ہیں. یہ زمین پر رہنے والا سب سے ٹالسٹ یعنی سب سے لمبا جانور ہے. زرافہ اپنی لمبی ٹانگوں, لمبی ناک, لمبی پرپل زبان اور جسم پہ یونیک کوٹ پیٹرن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. زرافہ کا اسٹیٹس ولنریبل سے ایکسٹنکشن ہو گیا ہے, یعنی یہ ناپید یا ختم ہونے والے ہیں. اگر ان کے دوڑنے کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 56 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگ سکتے ہیں. بچوں, ان کے میل کی ہائٹ 18 فیٹ اور فیمیل کی ہائٹ 14 فیٹ تک ہو سکتی ہے. اگر 6 میٹر یعنی تقریباً 20 فیٹ تک بھی کچھ کھانا ہو تو یہ آسانی سے کھا لیں گے. ان کی زبان بھی لمبی ہوتی ہے, جیسے سائنسدان بتاتے ہیں کہ 18 سے 20 انچز تک ہو سکتی ہے. ان کا وزن 1 ٹن سے اوپر ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ 1360 kg تک ریکارڈ کیا گیا ہے. بچوں, زرافہ کی زیادہ تر زندگی کھڑے کھڑے ہی گزر جاتی ہے کہ کہیں شکار نہ ہو جائے. اس جانور کو صرف 5 سے 30 منٹ کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے پورے دن میں. یہ پورا دن زیادہ تر 1 یا 2 منٹ کے نیپس لے کر ہی اپنی نیند پوری کرتے رہتے ہیں. ڈائٹ کی بات کریں تو زرافہ درختوں اور جھاڑیوں کے پودے اور ٹہنیاں کھاتے ہیں. ان کی خوراک بھی تو 45 kg کے آس پاس ہے روزانہ. جی ہاں, 45 kg روزانہ. زرافہ کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور گھنٹے بعد یا ہفتے میں ہی یہ سبزہ کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. بچوں, یہ سوتے بھی کھڑے کھڑے ہی ہیں کیونکہ انہیں شکاریوں کا ڈر لگا رہتا ہے. یہ روزانہ پانی نہیں پیتے. جی ہاں, یہ کچھ دنوں بعد پانی پیتے ہیں. ایسا اس لیے کہ ان کی پانی کی کمی زیادہ تر پودوں سے پوری ہوتی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ زرافہ کے بھی سینگ ہوتے ہیں؟ جی ہاں, سینگ ان کے سر پر بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں جسے اوسیکونس کہتے ہیں. زرافہ پہلے اپنی سیدھی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور پھر الٹی 2 ٹانگوں پر تاکہ اس کا وزن برابر رہے. بچوں, زرافہ کے جسم پہ جو اسپاٹس آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہم انسانوں کی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتے ہیں اور کسی بھی 2 زرافہ کے ایک جیسے پیٹرن نہیں ہوتے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, بہت خوب. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکر کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں. بچوں کا خبرنامہ مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ. اس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کی جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات. مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ, اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں. مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں, چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے. اور جی ہاں, مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں. جیسے کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا, کیا کام کی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, جی ہاں, ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں. اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ کی اپڈیٹ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی ڈیسک کی طرف. تو فیضان بھائی, آج کی ایکٹیویٹی ڈیسک میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ کو اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مختلف پروگرام کی ایکٹیویٹیز دکھاؤں گا. ویسے بھی ہمارے کڈز مدنی چینل کے پروگرامز کی ایکٹیویٹیز بہت مشہور ہیں الحمدللہ. آج میں آپ کو ہمارا اسلام پروگرام کی ایکٹیویٹی دکھانے لے جا رہا ہوں. ایکٹیویٹی کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. آئیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. بچوں کا خبرنامہ جی پیارے بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. تو ٹیم میں ریڈی ہے؟ پکی بات ہے. چلیں ٹیم میں سے آ جائیں آپ. سوال نمبر 1, کیلنڈر نمبر 1. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ جلدی سے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ جی ادھر تھوڑا سا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ بہت ہی آسان سوال ہے نا؟ اچھا, حضرت آدم علیہ السلام.
حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہیں ہے، دیکھ لیں نہیں ہے، دیکھیں آخر تک جا کے دیکھیں ہوگا، وہ آپشن ہوگا. آپ اسے کریں لاسٹ میں آ جائیں، پہلے آپ یہاں سے آ جائیں، آپ کرتے جائیں. آ گیا مائک دیں، آپ لاسٹ تک گئی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں، سوال تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور آپ نے جواب دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تشریف رکھیں، ٹیم بھی آ جائیں. سوال ہے آپ سے، قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مشہور نام پر ہے. آپ تھوڑا اس سائڈ آ جائیں، اس سائڈ، اسی جی. قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مشہور نام پر ہے. سورہ ابراہیم، اگر آپ تھوڑا اس سائڈ آ سکتے ہیں تو جی. سورہ آل عمران، سورہ محمد، جی مائک دے جلدی سے نا. سورہ محمد. سورہ محمد دیکھ لیں. میرا سوال ہے، قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مشہور نام پر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں سورہ محمد. سورہ محمد. اور ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے سورہ محمد کس بارے میں؟ میں بتاؤں، 26ویں بارے میں. کون سے بارے میں؟ 26ویں بارے میں. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں جی، ٹیم ہے آ جائیں. سوال ہے آپ سے، محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ جی، محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ سفر. دیکھ لیں. جی. پکی بات ہے؟ جی. پکی بات ہے؟ جی. سوچ لیں. جی. جی پیارے بچے، سوال یہ ہے محرم شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، اور جواب ہے سفر شریف. اور سفر شریف کو ایک مشہور بزرگ علیہ رحمہ کا عرس مبارک بھی آتا ہے نا. جی اب اگلا سوال اسی ٹاپک سے. جی تشریف رکھیں، آ جائیں. کون آ رہے ہیں؟ ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی آ رہی ہے، ٹیم اے آ رہی ہے. اچھا، ٹیم بی کی باری ہے. پھر دیر کس چیز کی، آ جائیں. آپ آ چکے پہلے؟ چلیں آ گئے، چلیں آپ آ جائیں. اچھا نہیں ہے آپ، نیکسٹ ٹائم آ جائیے گا. جی یہاں سے تھوڑا اس سائڈ آ جائیں آپ، تاکہ کیمرہ جی اس سائڈ آ جائے. جی یہاں سے آپ اس سائڈ آ جائیں، اور یہاں پہ جواب ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال تو سننے نا. سفر شریف کی کس تاریخ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے؟ سفر شریف کی کس تاریخ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے؟ 3 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 19 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 4 تاریخ کو، یا 25 تاریخ کو؟ مائک دے. 25 تاریخ کو. 25 تاریخ کو. 25 تاریخ ادھر ہے. جی دیکھیں سوال یہ ہے کہ سفر شریف کی کس تاریخ کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں 25 تاریخ. جی پکی بات ہے. جی ہاں، ان کا جواب
درست ہے، ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جی ہاں پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ کیلنڈر ایکٹیویٹی بھی مکمل ہو گیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کیسا لگا آپ کو؟ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جی بالکل. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ویڈیو ریویو کی طرف. جی زان بھائی، آج کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کون سی ویڈیو کا ریویو لے کر آئے ہیں؟ آج میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے غلام رسول بھائی کی ایک اہم اور زبردست ایپیسوڈ لایا ہوں. اچھا جی، ماشاءاللہ. جن بچوں کو یہ نہیں معلوم تو یہ ایپیسوڈ غور سے سنیں. امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، خبرنامہ. یہ کیا ہے؟ کتابچہ. اس کے بارے میں غلام رسول بھائی سے معلومات لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی، کل کو یہ کتابچہ میرے گھر ڈال گیا تھا. یہ کیا ہے؟ یعنی عقیدے پر ڈاکہ. عقیدے پر ڈاکہ؟ جی ہاں، عقیدہ ختم نبوت ضروریات ایمان میں سے ہے. اس عقیدے کا منکر مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ناظرین، آج کا بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس وقت ہمارے سامنے سوسائٹی کا ہونہار طالب علم، بچوں کے ہیرو غلام رسول موجود ہیں. ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں اس وقت کس موضوع پر بات کر رہے تھے؟ ہم اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے. ہم چاہیں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں. جی ضرور. ہم غلام رسول بھائی کو آج کے اس ٹاک شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں بتائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ قرآن پاک کی بہت سی آیات اس عقیدے پر دلیل ہیں. میں چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. حدیث شریف میں عقیدہ ختم نبوت کو کیسے بیان کیا گیا؟ تقریباً 200 سے زیادہ احادیث اس عقیدے پر میرے پاس موجود ہے. یقیناً علماء اسلام کے پاس اس سے کئی زیادہ ذخیرہ موجود ہوگا. میں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر تعمیر کیا اور اس کو خوب آراستہ و پراستہ کیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے اور کہنے لگے، یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی کوئی خبر دی تھی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تقریباً 30 سے زائد جھوٹے کذاب و دجالوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے. صحابہ اکرام نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. اس کی اس دہشت گردی کے خلاف صحابہ کرام نے یمامہ کے مقام پر اس کی طاقت کو اسلامی فوج کی زبردست قربانیوں کے بعد کچل دیا تھا. یاد رکھیے، اہل علم و دانش کا کہنا ہے منکرین ختم نبوت اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر کوئی عقلی دلیل بھی دیجیے. دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. جب کوئی رسول تشریف لاتے تو پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور نہ ہی یہ منسوخ ہوگی. اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد.
अकीदा ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। बेशक हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी है बेशक। इसके साथ ही हम आपको दिखाने जा रहे हैं छोटी आपा की बातें, जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आइए चलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, फातिमा पानी पी लें। खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का। अल्लाह पाक मेरी बहन को सब्र अता फरमा, आमीन। हरमैन बेटा, सब्र की दुआ के साथ अल्लाह पाक से सेहत और सलामती भी मांगिए। मैंने सब्र की दुआ मांगी है ना बाबा? जी बिल्कुल बेटा, लेकिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह पाक से आफियत मांगने की भी तालीम इरशाद फरमाई है। बाबा आफियत की दुआ क्यों मांगते हैं? बेटा, आफियत मांगने का मतलब है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों से महफूज रखे और सेहत और सलामती अता फरमाए। ठीक है बाबा, या अल्लाह पाक फातिमा को सेहत और आफियत अता फरमाए, आमीन। चलें फातिमा बेटा, तैयारी करें, क्लिनिक जाने का वक्त हो चुका है। बच्चों का खबर। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसका नाम है नन्हे उस्ताद। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, भाई पहले के जमाने के लोगों की उम्र बहुत ज्यादा होती थी। अच्छा, कितनी ज्यादा? 100 साल, 200 साल, 300 साल और उससे भी ज्यादा। भाई आपको क्या परेशानी है? परेशानी है ना, उनकी नेकियां भी फिर बहुत ज्यादा होती होंगी। लेकिन एक मजे की बात बताऊं? क्या बात? हम भी चाहें तो ज्यादा नेकियां कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा ही लगता है। कैसे हैं इसाक भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कुछ कह रहे थे इसाक भाई? आपकी बात सही है, पहले के लोगों की एज ज्यादा हुआ करती थी और इस वजह से वो बहुत नेकियां कर लेते थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें ऐसे नेक काम अता फरमाए हैं जिनको करने से थोड़े से वक्त में बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। क्या बात है, हमें भी कुछ ऐसे नेक काम बताएं। जो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके लिए 20 लाख नेकियां लिखेगा। सुभान अल्लाह। मैं रोजाना इन कलिमात को पढ़ूंगा और बहुत सारी नेकियां कमाऊंगा। इंशाल्लाह मैं भी पढ़ूंगा। अब चले चलते हैं। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ कि हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रम शरीफ में भी आरास का सिलसिला होता है और आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में सुनेंगे वो अल्लाह पाक के एक बहुत ही नेक बंदे, हदीस शरीफ के माहिर आलिम दीन और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं। मेरी मुराद अबू नुईम अहमद बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह रजब शरीफ 336 हिजरी को ईरान में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने इल्म और उलमाए किराम के दरमियान परवरिश पाई। आप रहमतुल्लाहि अलैह के बाबा जान हजरत अब्दुल्लाह बिन अहमद रहमतुल्लाहि अलैह उलमाए किराम में से एक थे। इल्म दीन हासिल करने के लिए आप रहमतुल्लाहि अलैह ने बगदाद शरीफ, मक्का शरीफ, कूफा और निशापुर का सफर फरमाया। आप रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी इल्म दीन पढ़ने और पढ़ाने में गुजरी। आप रहमतुल्लाहि अलैह के पास लोगों का आना जाना लगा रहता था। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें अल्लाह वालों की बातें बहुत ज्यादा मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल 94 साल की उम्र में 20 मुहर्रम शरीफ 430 हिजरी को हुआ। अल्लाह पाक की आप रहमतुल्लाहि अलैह पर करोड़ों रहमतें हों और आपके सदके हमारी बेहिसा मगफिरत हो, आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा,
بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبر